موجودہ حالات میں ایک تو تاجروں کا کرونا وائرس کے حوالے سے کیا کردار ہونا چاہیے، دوسرا اسلام آباد کی چین کے اعلان کا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مسلسل تاریکی اور اندھیروں کے بعد ان لوگوں کو موقع دیا پاکستان پر حکمرانی کا جن کے دل میں پاکستان اور پاکستانی عوام کا درد ہے۔ میں آج کے حالات کے تناظر میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور ان کے فیصلے ہی آخری فیصلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کرونا کے مرض میں مبتلا کیا، مگر اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہترین قائد فراہم کیا عمران خان صاحب کی شکل میں، جس نے اپنی تدبیر سے اور اللہ کی مدد سے اس مرض پر قابو پانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جو قابل ستائش ہے۔ میں تاجر برادری کی طرف سے ان کے لاک ڈاؤن کی بھی حمایت کرتا تھا اور پوری تاجر برادری نے اس پر لبیک کہا تھا اور لاک ڈاؤن کیا تھا، اور اب لاک ڈاؤن کھولنے کے حوالے سے بھی تاجر برادری کی خواہش پر جب لاک ڈاؤن کھولا گیا حکومت کی طرف سے تو اس پر بھی اپنے قائد عمران خان صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ بات بالکل حقیقت پر مبنی پر حقیقت ہے کہ لاک ڈاؤن کھلنے کے بعد جو حکومتی SOPs تھے اس پر عمل درآمد تاجروں کی طرف سے بھی نہیں کیا گیا اور عوام الناس کی طرف سے بھی نہیں کیا گیا۔ بحیثیت قوم یا ہمارے معاشرے میں جو رجحانات ہیں ہم دیر سے سمجھتے ہیں، ہمارے فیصلے بر وقت نہیں ہوتے، مگر قیادت کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ قوم کو عوام کو اویئرنیس دے۔ حکومت نے اپنی ذمہ داریاں پوری کی اور تاجروں کو مشروط کاروبار کرنے کی اجازت دی۔ مشروط کاروبار کرنے کی اجازت بھی میں تاجروں کی طرف سے حکومت کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس عزم کا اعادہ کرتے ہیں ہم سب تاجر اور عہد کرتے ہیں اور ایجوکیٹ کریں گے تمام تاجروں کو، جو ہماری ذمہ داری ہے کہ وہ حکومتی SOPs پر سوشل ڈسٹینس یا فزیکل ڈسٹینس اس کو کہتے ہیں، ہم اس کو قائم رکھنے کی کوشش کریں گے اور اس پر عمل درآمد کریں گے۔ آپ سب کو مجھ سے زیادہ علم ہے صحافی بھائیوں کو کہ اب ہمیں اس مرض کے ساتھ زندہ رہنا ہے۔ یہ مرض ہمارے درمیان موجود ہے اور موجود رہے گی جب تک اس کا علاج یا ویکسین دریافت نہیں ہو جاتا، اس وقت تک یہ مرض مہلک ہے۔ تو اس مہلک مرض سے بچاؤ کے لیے ہم صرف احتیاطی تدابیر اختیار کر سکتے ہیں، اور میں حکومتی SOPs پر عمل کرنے کی عوام کو بھی تاکید کرتا ہوں اور تاجروں سے بھی امید کرتا ہوں کہ بھرپور طریقے سے ان SOPs پر عمل کریں۔ میں یہ بات کہنے میں بھی کوئی شرم محسوس نہیں کرتا کہ گزشتہ 35 سالوں سے مسلط نام نہاد تاجر رہنما جنہوں نے ہر وقت اور ہر دور میں تاجروں کی تجارت کی، تاجر اور تجارت کے لیے کچھ نہیں کیا، فقط تاجروں کی تجارت کی اور تاجروں کو بیچا اپنے ذاتی مفادات کے لیے، اور آج کرونا جیسے مہلک وبا کے زمانے میں بھی وہ سیاست سے باز نہیں آئے۔ ان کا وتیرہ تھا کہ ہر وہ کام جو ان کے آقاؤں کے اشارے پر ہے اس کو سر انجام دیا جائے، عوام الناس کی بہتری کے لیے یا عوام الناس کی نبض پر ہاتھ نہ رکھا جائے۔ جب قائد عمران خان صاحب نے لاک ڈاؤن کا اعلان کیا تو وہ چند نام نہاد شر پسند تاجر رہنما جو خود ساختہ تھے اور گزشتہ 35 سال سے ہم پر مسلط تھے، انہوں نے اگلے دن شور ڈالنا شروع کر دیا کہ غریب عوام ہے، غریب تاجر ہے،
ہم تباہ ہو گئے، تاجر تباہ ہو گئے، تاجر برباد ہو گئے، مگر جو تاجر تھے وہ ثابت قدم رہے اور انہوں نے حوصلے کے ساتھ ہفتوں لاک ڈاؤن کا ساتھ دیا اور حکومتی پالیسی کے ساتھ چلے۔ جب حکومت نے یہ دیکھا کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، عید کی آمد ہے، تجارت ناگزیر ہے، کاروبار کھلنے ناگزیر ہے، مزید کاروباری افراد پر بوجھ نہیں ڈالا جا سکتا، تو حکومتی اکابرین نے، میرے قائد عمران خان صاحب نے لاک ڈاؤن میں نرمی بھی کی اور کاروبار کی بھی اجازت دی۔ وہی نام نہاد سستی شہرت کے حامل اور لندن پلان والے اور غیر ملکی آقاؤں، غیر ملکی اس لیے کہتا ہوں کہ جب وہ اقتدار میں ہوتے ہیں تو پاکستان میں ہوتے ہیں، اور جب اقتدار میں نہیں ہوتے تو پاکستان سے باہر ہوتے ہیں، تو وہ نیم غیر ملکی کہہ لیتے ہیں۔ چلو وہ نیم غیر ملکی جو حکمران تھے ہمارے ساتھ کا، ان کے شانوں پر ناچنے والے اور رقص کرنے والے، اردو میں کہتا ہوں رقص کرنے والے یہ نام نہاد تاجر جو تھے، انہوں نے اپنے آقا کو خوش کرنے کے لیے، ملک میں انارکی بنانے کے لیے پہلے لاک ڈاؤن کی مخالفت کی۔ جب لاک ڈاؤن ختم ہو گیا، تاجروں کو یہ سہولت مل گئی کہ وہ ایس او پیز کے تحت کچھ قواعد و ضوابط کے ساتھ تجارت کر سکتے ہیں، تو اگلے دن پھر وہ سڑکوں پر نکل آئے کہ تباہی ہو گئی، بربادی ہو گئی، اس طرح تو مرد پھیل جائے گا، کاروباروں کو بند کیا جائے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح پوری دنیا میں کچھ قواعد و ضوابط ایس او پیز کے تحت کاروبار کھولے جا رہے ہیں، اسی طرح پاکستان میں بھی کھولے گئے ہیں۔ ہمیں جس طرح اس مرض کو اپنے ساتھ لے کر چلنا ہے، اسی طرح ہمیں کاروبار بھی کرنے ہیں، اور مزدوری بھی کرنی ہے۔ لہذا ہم قواعد و ضوابط کے ساتھ، ایس او پیز کے ساتھ کاروبار کریں گے، اور یہ میری ٹیم جو ہے اسلام آباد کی، یہ اس بات کی ذمہ دار ہے، اور میں انشاءاللہ ان سے توقع اور ان کے ذمہ لگا کر جاؤں گا کہ یہ پمفلٹ کل چھپوائے گی، جو ڈسٹریبیوٹ کیے جائیں گے مارکیٹوں میں دکانداروں کو، اپنے بھائیوں کو، کہ خدارا آپ خود بھی ایس او پیز پر عمل کریں، اور جو آپ کے پاس خریدار آ رہے ہیں ان پر سے بھی عمل کروائیں۔ ماسک پہنیں، دستانے پہنیں، ہاتھوں کو سینیٹائز کریں، سوشل ڈسٹینس رکھیں، فزیکل ڈسٹینس رکھیں، اور اس مرض کو اپنے سے دور رکھیں۔ یہ انشاءاللہ میری جو اسلام آباد کی ٹیم ہے، یہ ان کو ہدایت دے دی گئی ہے، یہ اسلام آباد میں پمفلٹ مارکیٹوں میں تقسیم کریں گے دکانداروں کو۔ اور میری حکومتی اکابرین سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی اشتہارات کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے عوام الناس تک بھی یہ بات پہنچائے کہ اس مرض سے اگر مقابلہ کرنا ہے تو پھر ہمیں جنگ کے لیے، اگر جنگ کرنی ہے تو ہمیں مسلح بھی ہونا پڑے گا۔ ہمارے ہتھیار ماسک اور دستانے ہیں، اور ہمیں ان سے لیس رہنا پڑے گا۔ اب میں آتا ہوں اپنی دوسری